هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشتاء ربيع المؤمنين قصر نهاره فصام وطال ليله فقام. ذی وقار پیارے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بچیوں، قابل احترام اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بچیوں، اللہ سبحانہ و تعالی دے گھر دے اندر جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے حاضری ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جمعۃ المبارک دی حاضری ادائیگی اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے سب واسطے اللہ سبحانہ و تعالی ذریعہ نجات بنان۔ جمعۃ المبارک صحیح معنی دے اندر حاضری اسے ہی مومن مرد عورت دی ہے جو
اول وقت تے امام دے خطبہ شروع کرن تو پہلا اللہ دے گھر دے اندر اللہ دے مہمان بندے نے. کسے دے ہاں مہمان بننا ہوئے تو میزبان نو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اج ساڈا بڑا ہی معزز مہمان آ رہا ہے، اور اس دیاں تیاریاں بڑے شور و غل نال کیتیاں جاندیاں نے. میزبان نو ہی نہیں بلکہ مہمان نو بھی بڑا شوق ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، اور بڑا ہی پرمسرت لمحہ ہوتا ہے کہ جدوں کوئی مہمان اپنے میزبان دے بلان تے او دے کول پہنچدا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے گھراں دے اندر رب دی عبادت دے واسطے اول وقت دے اندر آنا اور اول وقت تو بھی پہلے آ جانا، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے ہاں بڑا پسندیدہ عمل ہے، کیونکہ اللہ ساڈے میزبان نے اور اسی اللہ الرحمن دے مہمان ہاں. اللہ کرے سانو اس بات سمجھ آ جائے. اسی جمعہ بھی پڑھنے ہاں لیکن اونے بھی ادوں آ جدوں بالکل جمعہ آخری ساواں تے پہنچیا ہوندا ہے، ادو دوڑ لگانے ہاں، نسنے ہاں، بھجنے ہاں، فٹافٹ ادھا پچھا وضو کر کے ادھورا جہا وضو کر کے فٹافٹ جڑا ہے کی ہے جی جماعت دے نال رلنا ہے. یہ جمعہ دی ادائیگی نہیں ہے، یہ سراسر اللہ دی رحمت تو محرومی دا باعث ہے کہ جڑا بندہ انہوں عادت ہی بنا لیندا ہے. نبی علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ 3 جمعے سستی اور چاندیاں ہویاں مسلسل لیٹ کردا ہے، چھوڑدا ہے، اللہ او دے دل تے مہر لگا دیندے نے، اور یہ مہر انسان نو ہدایت نہیں آن دیندی. تو اس واسطے کوشش کریا کرو اول وقت دے اندر اللہ دے گھراں دے اندر پہنچیے. اللہ پاک ساڈی اے کوتاہی سانو اللہ تعالیٰ دور کرن دی توفیق عطا فرمان. سردی دا موسم شروع ہو چکیا ہے، وڈیرے بندے اس سردی دی لپیٹ دے اندر نے، نوجوانوں نو بھی سردی محسوس ہو رہی ہے. اور اے سردی، گرمی، خزاں اور بہار اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی طرفوں اللہ پاک دی اے بہت بڑی عنایت ہے کہ اللہ پاک دی ذات و ذات ہے یقلب اللیل والنہار، کہ اللہ تعالیٰ دن اور رات نو، رات اور دن اللہ تعالیٰ بدل دے رہندے نے. اور فرمایا ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، اے دے اندر عقل مند بصیرت والے لوگ جڑے انہاں واسطے نشانیاں نے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے اے موسم بنائے نے، انہاں دے اندر ہیر پھیر اللہ دی طرف ہو رہا ہے. کدی خزاں ہے، کدی بہار ہے، کدی سردی ہے، کدی گرمی ہے. گرمی دا موسم اساں گزاریا ہے، ہن سردی شروع ہو گئی ہے. گرمی اور سردی یہ محسوس ہونا یہ بھی ایک تندرستی دی علامت اور نشانی ہے. سردی دے موسم دے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندے تے بڑے مہربان ہوندے نے، اور سردی دا جڑا موسم ہے مومن دے واسطے ایک بہار دا موسم ہے، مومن دی بہار ہے. کہ یہ دے اندر کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرماندے نے الشتاء ربیع المؤمن، اے سردی دا موسم جڑا ہے نا، آپ فرماندے نے اے مومن دے واسطے موسم بہار ہے. کیوں بلا؟ فرمایا قاسورا نہارہ، اے دے دن جڑے نے او اور راتاں دی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائیے. فرمایا کہ دن چھوٹے چھوٹے، اور فرمایا کہ یہ اندر کی کردا مومن بندہ فائدہ اٹھاندا ہے اور روزہ رکھ لیندا ہے. تھوڑی جی مشقت اٹھانی پیندی ہے گرمی دی نسبت دے نال، گرمی دی مناسبت نال تھوڑی مشقت روزے دی حالت دے اندر بندہ مومن
سردی دے اندر جڑا وہ اتنا پریشان نہیں ہوتا جتنا گرمی دے اندر ہوتا ہے. اور فرمایا کہ یہ راتاں آپ فرماندے نے وَطَالَ لَيْلُهُ جبکہ یہ راتاں بڑیاں طویل ہوندیاں نے. سردی دیا راتاں تمہیں پتہ مکن تے آؤندیاں ہی نہیں. پرسوں ترسوں میں ادھر نشہرے دی تحصیل ادھر گیا ایک پنڈ, اوتھے جا کے دیکھیا میں عشاء دی نماز دا ٹائم 6:45 بجے ادا ہوندی ہے, اور ٹائم ہے بھی ہے 6:05 تے 26 منٹ تے اذان, یعنی وہ غروب شفق جیڑی ہے ختم ہو جاندی ہے اور عشاء دا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. تو 25 منٹ دے میرے خیال نال وہ اذان پڑھتے ہیں اور 6:45 جڑا ہے وہ نماز کرا کے 7 بجے بندے فارغ ہو جاندے نے. ہوں 7 بجے تو لے کے تے صبح اللہ 5 بجے تک, آج کل 5:20 تے اذان ہو رہی ہے فجر دی. ہوں اندازہ لو کنی لمبی رات ہے. ہاں جی کتنی لمبی رات ہے, ختم ہونے چاہتی ہوئی نہیں, بندہ سو کے رج جاندہ ہے. تے جے پھر بھی بندہ نماز نہ پڑھے فجر دی تے تو بد کے میں سمجھنا بد قسمتی والی اور بات نہیں ہے. وہ بد قسمت انسان ہے جیڑا انہاں راتاں دا فائدہ نہیں اٹھاندا. یہ تے راتاں قربت دی راتاں نے. اور مومن بندہ کی کردا ہے, آپ فرماندے نے فصام وطال لیلہ, یہ راتاں بڑیاں طویل نے. فقام مومن بندہ رب دا قیام کر لیندا, رب دے سامنے عبادت دے اندر محو ہو جاندا ہے مومنہ دے واسطے. اور سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کردے سن, فرماندے نے الشتاء غنیمت العابدین, اے جڑا موسم سردی دا ہے موسم سرمائے, فرمایا کر دے اے مومن دے واسطے اللہ اللہ ایک بہت بڑی غنیمت ہے. سردی دا موسم جڑا ہے عبادت کرنے والے واسطے بڑی غنیمت ہے. الشتاء غنیمت العابدین, اللہ اللہ مومن بندے دے واسطے بڑی غنیمت ہے. یہ غنیمت تو فائدہ اٹھانا چاہیے. اور اللہ اکبر, ایک اللہ والے اور ایک تابعی نے بڑی پیاری بات کہیں دے رہے, فرماندے نے کان یقول اذا جاء الشتاء, جدوں سردی دا موسم آ جایا کردا تو اے اللہ والے کیا کر دے, یا اہل القرآن تعال اللیل لصلاتکم, آندے ہو اللہ والے ہو قرآن دے نال اپنا شغف بنانے والو, قرآن پڑھنے والو آؤ, اے موسم سردی دا آگے آئے, اے دے اندر کی کرو اٹھو اور اٹھ کے اپنی نمازاں دے اندر قرآن دی تلاوت شروع کرو. اللہ اللہ. وَقَصُرَ النَّهَارُ, اور اے دے دن جڑے نے بڑے طویل بڑے قلیل شروع ہو گئے نے, یعنی چھوٹے چھوٹے دن نے. لِسِيَامِكُمْ, اے دے اندر روزے رکھو. فَاغْتَنِمُوا, اور فرمایا کر دے نو غنیمت جانو, اے غنیمت حاصل کرو. اور واقعاتاً جڑا نا مومن بندے جڑے نے وہ خوش ہوندے نے. اور اسلاف دا طریقہ پتہ کی سی, جدو سردی دا موسم شروع ہو جاتا نا ایک دوسرے مبارکباد پیش کیا کر دے, اور کیا کر دے کہ تانوں مبارک ہوئے کہ سردی دا موسم شروع ہو گیا ہے. اسی تے سردی دے اندر ٹھمرے رہنے ہاں, اللہ ماشاءاللہ ساڈی ٹھنڈ ہی نہیں ختم ہوندی, دل ہی نہیں کردا اٹھ کے وضو کر لئیے. ہن تے الحمدللہ سہولتاں بے شمار نے. او دور جدو ٹھنڈے پانی چشمیاں دے پانی ہویا کر دے, رات دے پانی کھڑے ہوندے, دنے اٹھ کے وضو کرنا ایک معنی رکھدا سی. اور یقینی بات ہے لوگ جنہ دا رب دی ذات دی طرف دھیان ہو جاندہ ہے نا, وہ پھر ٹھنڈے تے گرم پانیاں نو ویندے نہیں.
اللہ لاندے نے اس دے نال پیار سچا جو پاندے نے کدی بھی سو کے تے نہیں او رات لنگاندے نے اس دے نال پیار سچا جو پاندے نے کدی بھی سو کے تے نہیں او رات لنگاندے نے کر دے نہیں بہانا او سردی گرمی دا کر دے نہیں بہانا او سردی گرمی دا اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا جاگ بندے جاگ ویلا سرگی دا اٹھ کے کر لے کم تو رب دی بولو اپنی مرضی دا نہیں کرنا اللہ دی مرضی دا کرنا ہے اللہ والے بنو فائدہ اٹھاؤ اور اے سردی دا موسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں دی حقیقت دساں صحابہ کہنے لگے جی اللہ دی نبی دسو کیا حقیقت ہے آپ فرماندے نے اشتاقت النار الى ربها اے جڑی جہنم نے رب دے سامنے ایک شکوہ کیتا ہے کہنے لگی میرے اللہ کہیں دیئے فقالت ربی کہیں دیئے اے میرے اب اقل بعضی بعضاً میرے اندر انیاں سختیاں ہو گئیاں نے انی حرارت بڑھ گئی ہے میری کہ ہن میرا ایک حصہ دوجے حصے نو کھائی جا رہے ہے اللہ اللہ فَأَذِنَ لَهَا بِنَفْسَيْنِ اللہ پاک نے او دی شکایت شکوہ سنیا ہے اور رب دی مخلوق ہے جویں اسی رب دی مخلوق ہاں ایویں جنت بھی تے جہنم بھی رب دی مخلوق نے اللہ پاک نے اپنی مخلوق دی شکایت نو سنیا ہے شکوے نو سنیا ہے اللہ پاک نے مہربانیاں کر دیتیاں فَأَذِنَ لَهَا بِنِصْفَيْنِ فَأَذِنَ لَهَا بِنَفْسَيْنِ اللہ نے دو سانس لین دا سال دے اندر نو جڑا کہ او ایدی گنجائش کر دیتی ہے اللہ پاک نے فرمایا تو ان کرے اگر ایک سال اندر نا دو اور ہی سال لیا کر اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرمی اور سردی دی جڑا نا حیات بیان کر رہے نے حقیقت بیان کر رہے نے ایدی وجہ بیان کر رہے نے فرمایا نفس فی الشتائی و نفس فی الصیف ہن جہنم جڑی ہے سال دے اندر دو مرتبہ سانس لین دی ہے ایک سال دے اندر مرتبہ سانپ باہر کٹ دیے اور فرمایا تسی پھر اے زمین تے اے دی ہواڑ جڑی ہے محسوس کر دے اور اے دی ہواڑ او سیک دی صورت دے اندر تو انہوں محسوس ہوندہ ہے حرارت دی صورت دے اندر تسی محسوس کر دے ہو آپ فرماندے نے جدو جہنم اپنا ساہ لینا شروع کر دی باہر کٹ دی ہے نا پھر گرمی حرارت تپس جڑی ہے وہ تو انہوں محسوس ہوندی ہے اسی دے سمجھنے ہیں سورج دی وجہ تو جڑا کہ یہ حرارت ہے سورج دی وجہ تو حرارت سورج بھی رب دی مخلوق ہے لیکن اصل حقیقت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے جو بیان فرمائی ہوئے ہوئے فرمایا کہ پھر تسی جڑا کہ جدو ایک سا باہر کٹ دیئے گرمی محسوس کر دیو جدو اندر کھچ دیئے پھر فرمایا تسی سردی محسوس کر دیو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ روایت نو اپنی صحیح دے اندر درج فرمایا ہے اور یہ روایت صحیح ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اے ہے گرمی اور سردی دی حقیقت کہ اے کیوں دیئے فرمایا کہ اے جہنم دی وجہ تو وہ دے اندر جو سختی بن گئی ہے نا وہ سختی دی وجہ تو ایک سانس سرگرمی دے اندر جڑا وہ باہر کٹ دیئے تسی حرارت محسوس کر دے ہو اور دوسرا سانس اندر کھینچ دیئے جی دی وجہ تسی سردی محسوس کر دے ہو اور سردی بھی جڑی ہے حد تو زیادہ یہ بھی بندے دے واسطے باعث تکلیف بن جاندی ہے گرمی بھی حد تو زیادہ اگر یہ تداوا نہ کیتا جائے تو پھر یہ بھی حد تو زیادہ ہوئے تو باعث تکلیف بن دی ہے کئی بندے سخت گرمی دی وجہ تو بھی مر جاندے نے
اور کئی بندے سخت سردی دی وجہ تو بھی مر جاندے ہیں. اور رب دی ذات نے جہنم دے اندر دوویں ہی عذاب رکھے نے. جہنم دے اندر ایک عذاب اللہ نے بڑا گرم رکھے ہے، ایسا گرم عذاب ہے جڑا انسان دی چمڑی ادھیڑ کے رکھ دے گا، جلسا کے رکھ دے گا. اللہ اللہ اللہ. اور ایک عذاب جہنم دے اندر سخت سردی دا ہے، سخت سردی دا. اے سعودیہ دے اندر نہ گئے اسی اس دفعہ حج تے بندے دس دے کہ ایتھے جڑے نا انہاں دیاں جیلاں نے نا سعودیاں دیاں، انہاں دیاں جیلاں باہر نہیں بنیاں، انہاں دیاں جیلاں نے زمین دے تھلے تہ خانیاں دے اندر انہاں بنائیاں نے. اور کہندے نے کہ انہاں دے عذاب جڑے سزاواں جڑیاں نا وہ ساڈے پاکستانی گورنمنٹ دی جو سزا ہے انج نہیں ہے. کسے نال وہ بد کلامی نہیں کردے، کسے نو گالی نہیں کڈدے، کسے دے نال ہتھا کوئی پئی نہیں ہوندے. انہاں دی دہشت ہی بڑی ہے. کیوں؟ اوتھے رب دے کتاب دا قانون نافذ ہے، عدل انصاف ہے، کوئی رعایت نہیں کسے واسطے. پاویں وہ شاہ دا پتر کیوں نہیں، اگر انہیں جرم کیتا تے سزا انہوں بھی ملنی ہے. اللہ اللہ. اور اتھے کی ہوتا ہے پکڑ دے نے، اینج پکڑ کے گڈی دے وچ بٹھا لینا ہے آرام دے نال تے لے جانا ہے. پتہ نہیں لگتا بندے نوں کدھر لے جاندے نے. آندے نے کہ انہاں جڑی سزا رکھی وہ اے سی چھڑ دیندے نے، بڑے بڑے ہیوی بڑے بڑے ہیوی اے سی نے، ٹھنڈک. اور ٹھنڈ دے نال بندہ انج سکڑ جاندا ہے. ٹھنڈ دا عذاب گرمی دے عذاب نالوں بھی زیادہ پریشان کنے. یاد رکھی بات، کیونکہ ٹھنڈ دے اندر بندے دا خون منجمد ہو جاندا ہے، جم جاندا ہے. اللہ اللہ. تو اے ہے اصل اے دی حقیقت. ہن سردی دا موسم ہوئے تے دل تے نہیں نہ کردا کسے بندے دا کہ بندہ جڑا وہ پانی دے نیڑے جائے، لیکن حکم کیدا ہے؟ اللہ دی ذات دا ہے. اور اللہ دی ذات نے اپنے بندے دی معافی دے واسطے کتنے بہانے تلاش کیتے نے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرماندے نے، او میری امت دے لوگو ایسے عمل نہ دسا جنہ دے کرن نال اللہ تواڈے درجے بلند کر دین تے اللہ تواڈے گناہاں نوں معاف کر دین اور رب دی ذات تانوں اپنی جنت دا مہمان بنا دین. اللہ اللہ اللہ. ایک مجلس دے اندر آپ تشریف فرمانے تے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آپ دے گرد تشریف فرمانے بیٹھے ہوئے نے. اللہ اللہ اللہ. کتنا پیارا عجیب سما ہوئے گا، کتنا پیارا منظر ہوئے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ تشریف فرمانے، صحابہ آپ دے آس پاس بیٹھے نے. اور آپ نے جدو ایک بات کہی آپ فرماندے نے، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات. آپ فرماندے نے میرے صحابہ میں تانوں ایسے اعمال نہ دساں جنہ دے کرن نال اللہ تواڈے گناہ مٹا دین تے اللہ تواڈے درجے بلند کر دین. قالوا بلا یا رسول اللہ. صحابہ فوراً کہنے لگے جی اللہ دے نبی دسو کیڑے عمل نے. آپ فرماندے نے اسباغ الوضوء علی المقارع. دل نہیں چاہتا، دل نہیں کردا، سردی بڑی ہے، موسم سرد ہے اور پانی ٹھنڈا ہے، دل کردا نہیں وضو کرن تے نہ چاہدیاں ہویاں وضو کامل کرنا. جڑا بندہ اے عمل کرے گا اللہ او دے گناہ بھی معاف کرن گے، اللہ او دے درجے بھی بلند کر دین گے. اسباغ الوضوء علی المقارع. دل نہیں کردا، دل نہیں جڑا کردا نہیں نا پسندگی دی حالت دے اندر وضو کرنا، نہ چاہدے ہویا وضو کر لینا، کامل وضو کرنا. ہاں شریعت نے ایک رعایت دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وضو کرن لگے نا، فرمایا اپنے اعضاء مرتن مرہ، ایک ایک مرتبہ دھو لو، مرتین دو دو مرتبہ دھو لو، سلاسن سلاسن تین تین مرتبہ تو ہو، اس تو بڑھ کے نہیں. آپ فرمانے نے جس بندے نے تین تو زیادہ اپنے اعضاء دھوتا انہیں زیادتی کی تھی اور اپنے تے ظلم کیتا ہے. اور فرمایا میں محمد دی نافرمانی کی تھی کیتا دے وضو ہے. کیوں جی؟
بندہ کردہ تے وضو ہے خیر والا عمل ہے، لیکن اگر یہ عمل خیر والا سونے محبوب دے طریقے تو ہٹ کے ہو گیا تو پھر یہ خیر والا نہیں رہنا۔ کئی بندے آندے ہوندے نے جی تانوں کی مسئلہ ہے جی کی گل ہے، ہن وضو بھی نہیں کرن دیندے، جے بندے نماز پڑھنے ٹوک دیو نا بھاجی تیری نماز صحیح نہیں، وہ آکھے گا کی گل ہے نماز سے روک دیو، اور نماز بھی نہیں پڑھن دیندے۔ پڑھو صحیح، وضو کرو، لیکن کرو سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق۔ میں پیچھے جمعے پڑھایا نا تو سامنے مسلسل یہی میں گل کردا آیا کہ نبی علیہ السلام جی دا کلمہ پڑھی دا اس محبوب دی گل منی دی، اس محبوب دے پیچھے رہی دا، اپنی مرضی اپنی منمانی نہیں کرنی کسے صورت دے اندر بھی۔ اللہ 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 فرماندے نے ایک مرتبہ، ہاں سردی دے موسم دے اندر فرمایا ٹھنڈ زیادہ ہے، ایک مرتبہ ذات ہو لو تے تہاڈا وضو ہو جائے گا، دو مرتبہ تو لو حد 3 مرتبہ ہے۔ آپ فرماندے نے وضو کرو، جیڑا وضو کرے گا اللہ دی ذات اس بندے دے گناہ چاڑ دین گے۔ اللہ اکبر۔ ہن آئیے رعایت اسلام دی طرفوں، آسانیاں کیا کیا اللہ دی ذات نے انسان دے واسطے جڑا پیدا کیتی ہیں۔ تنگیاں تو اللہ ہٹانا چاہتے ہیں، تنگیاں تو بچانا چاہتے ہیں، اور اللہ پاک فرماندے نے وَلَا تَقْتُلُوا، جوڑی شروع دے اندر آیت پڑھی ہے سورہ نساء دی، فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ اوے لوگو اپنے آپنو اپنے ہتھی مار نہ لو، اپنے آپنو اپنے ہتھی جڑا او تکلیف نہ لو، اپنے آپنو اپنے ہتھی قتل نہ کرو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، تواڈے رب تواڈے تے بڑی مہربان نے۔ اللہ اللہ اللہ، رب دی ذات اپنے بندے تے بڑی مہربان، اللہ خود مہربان نے۔ اللہ نے جڑے محبوب نبی عطا فرمائے نے او نبی اپنی امت تے بھی بڑے مہربان نبی نے۔ اللہ فرماندے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ فرماندے نے اللہ اللہ تواڈے اندر تواڈیاں جنساں جو میں اپنا محبوب نبی کائنات دے اندر مبعوث فرمایا ہے، فرمایا اس محبوب نبی نو میں تواڈے واسطے کتنا مشفق تے مہربان بنایا ہے۔ او تواڈی جان تے کوئی تنگی آ جائے، کوئی تانوں تکلیف پہنچ جائے، اس نبی دی جان تے بن جاندی ہے۔ اللہ حریص علیکم، تواڈا بڑا ہی حریص نبی ہے، تواڈی نجات دا بڑا حریص ہے، بڑا لالچی نبی ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنہ واسطے اے نبی بڑی مہربان نے، رؤوف الرحیم پیغمبر نے۔ اللہ آپ بڑے مہربان نے، اللہ نے اپنے محبوب نبی نو بڑا مہربان نبی بنا کے مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ اللہ کتنے مہربان رب تے کتنے مہربان او دے نبی نے۔ آپ فرماندے نے میری امت دے لوگو یسروا ولا تعسروا، او لوگوں واسطے آسانیاں پیدا کریا کرو، تنگیاں نہ پیا کرو، تنگیاں نہ پایا کرو، آسانیاں پیدا کریا کرو۔ ایویں تنگیاں لوکاں نو مبتلا کے مار دو گے انہاں نو؟ فرمایا تنگیاں نہیں، آسانیاں اپناؤ۔ میرے رب نے مینوں حکم دیتا ہے آسانی اپنان دا، حالانکہ میں مشکل بھی اپنا سکتا۔ آپ فرماندے نے میرے اللہ نے ہر حکم جو میرے تے اتارے ہے، اللہ نے میری امت دا بھی خیال رکھا ہے۔ اللہ اللہ کدی روندا کدی منگدا دعاواں اپنے یاران دے وچ، کدی روندا جا کے کلا غاراں دے وچ،
کتنا احساس امت دا سی پیر نو ساری عمر دا رب نو مناندا رہیا آیا دنیا تے ایسا نرالا نبی جیڑا پتھران کلمہ پڑھاندا رہیا اللہ 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 فرماندے نے کیویں پڑھیاں نمازاں طریقے دسے گفتگو دے بھی سونے سلیقے دسے ہووے پیدا کوئی تے عقیقے دسے مسئلہ ایک ایک سونا سمجھاندا گیا آیا دنیا تے ایسا نرالا نبی جیڑا پتھران کلمہ پڑھاندا رہا اللہ اکبر اللہ رؤوف الرحیم اللہ پاک بڑے مہربان رب دے نبی بھی اپنی امت واسطے بڑی مہربان نبی نے اور آپ دی تعلیمات دیاں کیا کیا مثالہ اللہ اکبر دیا آپ فرماندے نے وضو کرو اگر ٹھنڈے فرمایا 2 مرتبہ کر لو 1 مرتبہ کر لو وضو کامل ہو جائے گا اور فرمایا اگر انسان پانی میسر نہیں یا سخت سردی ہے یا بندہ مریض ہے وہ دے واسطے شریعت نے حکم دیتا کہ پاک مٹی نال تیمم کر لو کی کرو اللہ اللہ پاک مٹی نال تیمم کر لو فرمایا فتیمموا صعیدا طیبا مٹی پاک او دے نال تیمم کر لو ولا جناح علیکم تواڈے تے کوئی گناہ نہیں ان تقصروا من الصلاۃ کہ اپنی نماز نو دوران سفر قصر کر لو کوئی گناہ نہیں کوئی عذر نہیں اور اللہ فرماندے نے اگر پانی نہیں تے کی کرو فتیمموا صعیدا طیبا طیب پاک مٹی دے نال تیمم کر لو اور تیمم دا حکم اللہ نے دیتا ہے کیوں اس تو پتہ چلدا ہے ان اللہ کان بکم رحیما تہاڈا رب تہاڈے تے بڑا ہی مہربان ہے کیوں نہیں میں پہلے دعویٰ اور دی دلیل پیش کیتی ہے اور پھر وہ دی مثال پیش کیتی ہے انشاءاللہ یہ مسائل سردی دے نے بڑے طویل نے میں انشاءاللہ اگلے جمعے کوشش کرانگا مکمل کر دیئے اللہ منو تو آنو جو سنیا عمل دی توفیق عطا فرمان وما علیہ